माशाअल्लाह 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 वाह भाई माशाअल्लाह माशाअल्लाह गुजारिश करता हूँ मैं हाफिज हमजा असदुल्ला से कि वो आए और कलाम पाक की तिलावत फरमाकर हमारे दिल और दिमाग को मुनव्वर कर दें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व इन तुब्दू मा फी أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا
وانصرنا على القوم الكافرين صدق اللہ العظیم. محترم سامعین کرام، قرآن کریم وہ عظیم کتاب ہے جس کو پڑھنے اور سمجھنے سے انسانوں کی زندگیوں میں انقلاب برپا ہو جاتا ہے. انسان گمراہی کے اندھیروں سے نکل کر ہدایت کی روشنی میں آ جاتا ہے. یہ وہ عظیم کتاب ہے جس کو سمجھ کر پڑھنے سے بھی ثواب، بغیر سمجھ کے پڑھنے سے بھی باعث اجر و ثواب ہے. اس کو نظم کی صورت میں پیش کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں مصباح اللہ اور سعد ارشد. سماعت فرمائیے. جو فکر کا چراغ ہے، جو علم کا نصاب ہے، جو فکر کا چراغ ہے، جو علم کا نصاب ہے، جو دیر ہی یہ جہل میں مثال آفتاب ہے. قرآن کا نظام ہی جہاں میں کامیاب ہے. قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے. قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے. قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے. سمجھ کے اگر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے، بلا سمجھ کے بھی پڑھے تو باعث سرور ہے. سمجھ کے اگر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے، بلا سمجھ کے بھی پڑھے تو باعث سرور ہے. بلا سمجھ کے بھی پڑھے تو باعث سرور ہے. کلام پاک سر بسر ثواب ہی ثواب ہے. کلام پاک سر بسر ثواب ہی ثواب ہے. قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے. قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے. قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے. کلام رب دو جہاں سے اپنے منہ کو موڑنا، شعار دین کو چھوڑنا، خدا کا حکم توڑنا. کلام رب دو جہاں سے اپنے منہ کو موڑنا، شعار دین کو چھوڑنا، خدا کا حکم توڑنا. شعار دین کو چھوڑنا، خدا کا حکم توڑنا. بہت بڑا گناہ ہے جو باعث عذاب ہے. بہت بڑا گناہ ہے جو باعث عذاب ہے. قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے. قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے. قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے. کس میں تاب اس کتاب سی کتاب لا سکے، ہے کس میں دم کے ایک آیت ایسی جو بنا سکے. ہے کس میں تاب اس کتاب سی کتاب لا سکے، ہے کس میں دم کے ایک آیت ایسی جو بنا سکے. ہے کس میں دم کے ایک آیت ایسی جو بنا سکے. فصاحت عرب میں اس کے آگ لاجواب ہے. فصاحت عرب میں اس کے آگ لاجواب ہے. قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے. قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے. قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے. کہیں پہ سورہ قلم کن کہتے ہیں جلوہ گر، کہیں پہ طور و نور ہے، کہیں پہ شمس والقمر. کہیں پہ سورہ قلم کن کہتے ہیں جلوہ گر، کہیں پہ طور و نور ہے، کہیں پہ شمس والقمر. کہیں
پہ نور و نور ہے، کہیں پہ شمس والقمر. یہ رشک آفتاب ہے، یہ رشک ماہتاب ہے، یہ رشک آفتاب ہے، یہ رشک ماہتاب ہے. قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے. یہ وہ کتاب ہے کہ جیسے بادبان نور ہو، کوئی مریض قلب ہو، کوئی مریض روح ہو. یہ وہ کتاب ہے کہ جیسے بادبان نور ہو، کوئی مریض قلب ہو، کوئی مریض روح ہو، کوئی مریض قلب ہو، کوئی مریض روح ہو. علاج شافی ہر مرض کا اس میں دستیاب ہے، علاج شافی ہر مرض کا اس میں دستیاب ہے. قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے. نہیں ہے یہ کتاب اصل قسم اٹھانے کے لیے، نہیں ہے یہ کتاب طاق میں سجانے کے لیے، نہیں ہے یہ کتاب اصل قسم اٹھانے کے لیے، نہیں ہے یہ کتاب طاق میں سجانے کے لیے، نہیں ہے یہ کتاب طاق میں سجانے کے لیے. نا قدری کلام پاک ایک سیاہ باب ہے، نا قدری کلام پاک ایک سیاہ باب ہے. قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے. جو فکر کا چراغ ہے، جو علم کا نصاب ہے، جو فکر کا چراغ ہے، جو علم کا نصاب ہے، جو دھیری ہی جہل میں مثال آفتاب ہے. قرآن کا نظام ہے جہاں میں کامیاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب 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 ہے. پھر وہ پاکستان آئے اور پھر وہ پاکستان آئے اور انہوں نے ہمارے مدرسے سے قلیل وقت میں قرآن کریم حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. میں ملتمس ہوں طلا نعیم سے کہ وہ آئیں اور انگلش میں بیان فرمائیں. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم
respected guests, honorable teachers, and my beloved students. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Firstly, I would like to thank Allah subhanahu wa ta'ala that He granted me the lifetime opportunity to learn the Holy Quran by heart. It surely is the ultimate blessing in this world. Secondly, I would like to share my personal experience. I lived 13 precious years of my life in Ireland and England. There lives a significant Muslim community, many who are living a prosperous life while others a miserable life. Let me tell you what kept us connected to these other Muslims, our deen, our culture, and closer to Allah. You know what? It was these maktabs and madrasas like Numanul Islam and these sincere teachers like my teacher Qari Shakir Saab. They have been firmly holding the torch of the Quran everywhere in the world. Europe, USA, Africa, Malaysia, Australia, you will find these teachers of the Quran. In the West, those Muslims who are connected to these madrasas, they are preserving their deen even better than Pakistan. So finally, my message to all of you Muslims is to be connected to the Quran and keep your family aligned with the Quran. This will give you a great life in this world and a highly elevated status in paradise. So do not leave the Quran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. محترم سامعین کرام، تاریخ کے مطالعے سے بے شمار عبرت آموز واقعات ابھر کر ہمارے سامنے آتے ہیں. انہی واقعات میں سے ایک واقعہ جو ایک بادشاہ وقت کا ہے، وہ ہمارے لیے عبرت آموز ہونے کے ساتھ ساتھ ہماری حب دنیا کا علاج بھی ہے اور ہماری فکر آخرت کے متعلق ہے. اس کو عملی مشق کی صورت میں پیش کرنے کے لیے جامعہ ہمارے اسلام کے طالب علم تشریف لا رہے ہیں. خبیب محمد بن واصف، رضوان عزیز اور ان کا گروپ. باعزت با احترام امیر المؤمنین ہارون الرشید تشریف لا رہے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وزیر، ملک کے حالات کیسے ہیں؟ حالات بالکل ٹھیک ہے حضور، لیکن کچھ لوگ اپنی اپنی فریاد لے کر آئے ہیں. پیش کیا جائے انہیں ہمارے دربار میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر المؤمنین، میرا نام زید ہے. مجھے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے. اگر آپ کچھ کرم فرما دیں تو عنایت ہوگی. ضرور، یہ تو ہمارا فرض ہے. وزیر، بیت المال سے انہیں 1000 درہم دے دو. شکریہ حضور، شکریہ. وہ دن میں چراغ جلا کر کون جا رہا ہے؟ حضور، وہ بہلول ہے. بڑا بے وقوف انسان ہے. دن میں چراغ جلا کر راستہ تلاش کر رہا ہے. ذرا بلاؤ ان کو میرے پاس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تشریف رکھیے. بہلول، دن میں چراغ جلا کر کیا تلاش کر رہے ہو؟ کیا بتاؤں مجھے کس چیز کی تلاش ہے؟ بولو بولو، ہو سکتا ہے وہ چیز ہم تمہیں دے سکیں. حضور، وہ چیز مل ہی نہیں رہی تو آپ دیں گے کہاں سے؟ ایسی کیا چیز ہے جو ہماری سلطنت میں نہیں ملے گی؟ تم اپنی ضرورت پیش کرو، ضرور تمہاری ضرورت پوری کی جائے گی. حضور، میں انسان تلاش کر رہا ہوں. انسان؟ ہاں، انسان. تو کیا ہماری سلطنت میں انسان نہیں رہتے؟ یہ سب انسان تھوڑی ہیں، یہ تو سب حیوان اور درندے ہیں. ایک دوسرے کو کہا جانا چاہتے ہیں. انسان تو وہ تھے
جو خود پیاسے مر گئے لیکن دوسروں سے پہلے پانی پینا گوارا نہیں گیا. انسان تو وہ تھے جو خود بھوکے رہتے اور دوسروں کو کھانا کھلاتے تھے. انسان تو وہ تھے جن کے بچے تڑپتے رہتے لیکن دوسروں کے بچوں کو تڑپتا نہیں دیکھ سکتے تھے. انسان تو وہ تھے جو بادشاہ وقت ہو کر بھی پیون لگے کپڑے پہنتے تھے. بہلول تم بھی کبھی کبھی پتے کی بات کرتے ہو. وزیر انہیں کچھ تحفہ دے دو. ہم فقیروں کو درہم و دینار سے کیا کام ہے, اسے رکھو کسی غریب کو دے دینا. اچھا حضور میں چلتا ہوں. بہلول یہاں ہو, یہ چڑی اپنے پاس رکھنا. تمہیں اپنے سے زیادہ کوئی بے وقوف ملے تو اس کو ہماری طرف سے یہ ہدیے میں دے دینا. جی حضور میں بہت سنبھال کر رکھوں گا اور تلاش کروں گا. اگر کوئی ملا تو اسے آپ کا یہ ہدیہ ضرور پہنچا دوں گا. اچھا حضور چلتا ہوں. ٹھیک ہے, کبھی کبھی زیارت کا موقع دیتے رہنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور یہ کفا کا ڈاکو ہے, اس نے آپ کے بیت المال سے 10,000 دینار چوری کیے ہیں. ہماری سلطنت میں چوری, اسے قاضی کی عدالت میں لے جاؤ. اگر جرم ثابت ہو جائے تو اس کے ہاتھ کاٹ دو. حضور معاف کر دیں حضور, حضور معاف کر دیں حضور, حضور معاف کر دیں حضور. وزیر آج ہماری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, اس لیے دربانوں سے کہہ دو کہ دربار میں آنے کی کسی کو بھی اجازت نہیں. ٹھیک ہے حضور میں کہہ دوں گا, لیکن اس وقت آپ سے ملنے بہلول آئے ہیں اور زیارت کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, بہلول کو آنے کی اجازت ہے, یاد رکھو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے امیر المؤمنین؟ کیا حال سناؤں, بڑا لمبا سفر درپیش ہے. کہاں کا سفر؟ آخرت کا سفر. اچھا آپ نے وہاں پر کتنے لشکر بھجوا دیے ہیں اور کتنے خیمے لگوائے ہیں اور کتنے خادم رکھوائے ہیں؟ بہلول تم عجیب بات کرتے ہو. وہ ایسا سفر ہے جس میں کوئی آدمی ساتھ نہیں جا سکتا, نہ کوئی لشکر, نہ کوئی خیمے اور نہ ہی کوئی باڈی گارڈ. اچھا تو واپس کب آئیں گے؟ پھر تم نے ایسی بات شروع کر دی. وہ ایسا سفر ہے جس میں جانے کے بعد کوئی واپس نہیں آتا. اچھا وہ ایسا سفر ہے کہ جانے کے بعد کوئی واپس بھی نہیں آتا اور کوئی آدمی بھی پہلے سے نہیں جا سکتا؟ ہاں بہلول وہ ایسا ہی سفر ہے. پھر تو آپ کی ایک امانت چڑی مدت سے میرے پاس رکھی ہوئی ہے, جو آپ نے یہ کہہ کر دی تھی کہ اپنے سے زیادہ بیوقوف کو دے دینا. آج مجھے اس چڑی کا زیادہ مستحق آپ سے زیادہ کوئی نظر نہیں آتا, اس لیے میں دیکھا کرتا تھا آپ اپنے چھوٹے سے سفر کے لیے جس سے واپسی بھی جلدی ہوتی ہو تو وہاں آپ پہلے سے لشکر بھیج دیتے تھے, وہاں راستہ تیار کرواتے تھے, منزلیں قائم کرواتے تھے. لیکن آج آپ کا اتنا لمبا سفر ہے اور تیاری بھی نہیں ہے اور وہاں سے واپسی بھی نہیں ہے, تو مجھے سب سے زیادہ بیوقوف آپ ہی ملے ہیں. یہ چڑی آپ ہی کو مبارک ہو. بہلول ہم تو تمہیں دیوانہ سمجھا کرتے تھے, لیکن آج معلوم ہوا کہ تم سے زیادہ عقلمند اور حکیم کوئی نہیں. ہم تو واقعی اس لمبے سفر کو بھول گئے اور ساری زندگی ضائع کر دی. کاش ہم اس سلطنت اور تخت و تاج کے چکر میں نہ پڑتے اور آپ کی طرح آخرت کی تیاری کرتے اور ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی میں بسر کرتے. بس آپ سے ایک درخواست ہے کہ ہم میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے معاف فرمائے اور اپنی رضا عطا فرمائے. جی حضور یاد رکھوں گا. اچھا میں چلتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے استاد قاری حمداللہ صاحب سے کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن